نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مبارک ایام میں اس مبارک موقع پر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، جس کے متعلق حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے تینوں عشروں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ بانٹ دیا ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ بندوں پر خاص رحمت فرماتے ہیں۔ رحمت والا عشرہ ہم سے نکل گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے کس قدر رمضان کو دن میں روزے کی حالت میں گزارا، اور روزہ بھی وہ جس روزے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے راتوں کو کتنا قیام کیا، جس قیام کا ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اب دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا، رمضان کے شروع سے ہی اس کی تیاری فرماتے، اور رمضان میں آپ عبادتوں میں اس قدر لگ جاتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، کہ اس قدر آپ رمضان میں عبادت فرمایا کرتے تھے، دعاؤں کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا حشر قیامت کے دن ان لوگوں میں ہو جو کامیاب لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ یقیناً رمضان المبارک کی ایک ساعت کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور ہم جیسے غافل کہ کیا رمضان اور کیا غیر رمضان، کہ ہمیں کھانے سے فرصت نہیں، ہم کو لہو و لعب سے فرصت نہیں، ہم کو کہ لغو کلام سے فرصت نہیں، اور سونے سے تو فرصت ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہیں،
کہ ہدایت بھی اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر کا حال تو یہ ہے کہ ہم ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت ہمیں مل گئی، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بن گئے، تو ہم سے دنیا چھوٹ گئی، ہمیں تو دنیا ہی میسر نہیں ہوگی، اور دنیا میں ہم جئیں گے کیسے؟ بڑے لوگوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ نمازیں اس وجہ سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں گے تو تم نمازی بن جائیں گے نا، تو نمازی بن جائیں گے تو یہ دنیا کا کھیل کود تماشا، یہ مزے، یہ تو چھوٹ جائیں گے۔ اور بہت سارے اکثر کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا جوانی میں بیکار ہے، کہ بوڑھے ہو جائیں گے، جوانی تو عیش و عشرت کی جوانی ہے، اس میں کیا فائدہ اتنا راتوں کو، یہی مزے، یہی تو دن ہے سونے کے، جن میں بعد میں بڑھاپے میں انسان پہنچتا ہے، وہ تو نیند ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کہ انسان کبھی اس درد سے کرا رہا ہوتا ہے، کبھی اس درد سے کرا رہا ہوتا ہے، چھاتیاں کام کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہے، پوری رات بھر کھانستے کھانستے رات نکل جاتی ہے، تو جوانی ہے تو سونے کے لیے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ حلاوت دل میں گھر کر جاتی ہے نا، ان لوگوں کے لیے یہ دنیا بے معنی ہو جاتی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں حلاوت ایمان ڈال دے، حلاوت ایمانی ڈال دے، حرارت ایمانی ڈال دے، وہ لوگ دنیا سے اس طرح دور بھاگنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ انسان ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھاگتا ہے، بالکل ان کو چین سکون نہیں ملتا، راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ان کی، کہ کس طرح سے اللہ کے حضور میں میری پیشی ہوگی اور میں ادھر پیشی میں کامیاب شمار ہو جاؤں، یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ فرمایا شیخ سعدی نے علیہ الرحمہ، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ یہ فارسی کا شعر ہے کہ جوانی کے دنوں میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو خونخوار آدم خور بھیڑیا اور شیر بھی جو ہے یہ پرہیزگار بن جاتا ہے، میں تو جی کھاتا ہی نہیں ہوں، کیوں؟ حاصل نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جس کو جوانی میں توبہ کی عادت پڑ جائے، توبہ کرنے کی اس کو عادت پڑ جائے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے وہ برکات حاصل ہو گئے جو نبیوں کو برکات حاصل ہوتے تھے اللہ کے حضور سے، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہو گیا مجھے، اس کا کچھ حصہ حاصل ہو گیا مجھے، یہ سمجھے انسان۔ مگر ہم اس قدر غافل کہ ہم توبہ کرنے سے بھی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں ہم۔ ورنہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب ہوتا، کیا وہ رمضان میں کم سے کم، غیر رمضان میں چلو چھوڑیے، رمضان میں تو تہجد کی پابندی کرتا، رمضان میں کم سے کم تراویح کی پابندی کرتا، رمضان میں کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرتا، ذکر و استغفار کی تلاوت کی کثرت کرتا، کیا وجہ ہے ہم سے ہو نہیں رہا ہے؟ ہم محاسبہ کریں کہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، ہم نے کتنا قرآن کو پڑھا، کتنا ہم نے قرآن کے ساتھ لو لگایا، کتنے ہم نے استغفار کیے، کیا ہمارے نفس میں ذرہ برابر بھی کوئی لوامت آئی؟ ذرہ برابر بھی ہمارا نفس جو ہے اپنی جگہ سے تبدیل ہوا؟ تو اس کا جواب یقیناً نہ میں ہوگا اکثر کا۔ وہ دکھتا ہے نا جی، رمضان میں بھی وہی نمازی جو غیر رمضان میں نمازی، اور جو رمضان میں نمازی ہے
وہ بھی نمازی کیسے کہ جی فاسٹ سپیڈ میں ہمیں چاہیے تراویح، ہمیں نماز میں تھوڑا کم وقت لگے. حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر انسان طالب ہو تو اس کو کیا ہے، وہ سوچے کہ کم سے کم پوری رات نہیں جاگ سکتا، تراویح میں تھوڑا جاگوں گا، تراویح میں تھوڑا کھڑا رہوں گا تو تھوڑا سا حصہ رات کا ادھر شمار ہو جائے گا عبادت میں، پھر سحری کو آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ادھر شمار ہو جائے گا رات کا حصہ کچھ عبادت میں، اور فجر کے بعد تھوڑا سا آ کے تلاوت کر لوں گا، اشراق پڑھ لوں گا، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لوں گا. کیونکہ نفس کو کچلنا نہیں ہے، ہم نے نفس کو کچلنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے نفس کو اطمینان دینا ہے، روح کو اطمینان دینا ہے، گناہوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات سے. اسی وجہ سے فرمایا نفس کے 3 درجے ہیں. ایک نفس الامارہ، نفس امارہ جو ہمیں حاصل ہے، جس کی رغبت زیادہ گناہوں کی طرف ہے، جس کی التفات زیادہ گناہوں کی طرف ہے. یہ نفس امارہ کیا مسلمان کیا غیر مسلمان سب کو برابر حاصل ہے کہ تھوڑی سی مشکل چیز کی طرف نہیں جاتا یہ نفس. اغیار کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم چلو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا نفس بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کی بھی عبادت نہیں کرتے، یہ ان کو بھی یہ نفس حاصل ہے. اور دوسرا نفس جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان نے کوئی گناہ کیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے کے لیے اس کے نفس آمادہ ہو گیا کہ چلو توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. پھر سے گناہ ہو گیا، پھر سے سوچا کہ نہیں توبہ کر لی جائے، پھر سے گناہ ہو رہا ہے، پھر سے توبہ کر رہا ہے. فرمایا یہ نفس لوامہ ہے، یہ مسلمانوں کو عام درجے میں حاصل ہو جاتا ہے کہیں کہیں. پھر نفس المطمئنہ، جس کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ جو نفس انسان کو پکارتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت میں لگا، یہ عبادت سے غافل ہے، فوراً اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ نہیں غافل ہو گیا ہے، فوراً اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. یہ نفس المطمئنہ ہے، یہ خاص مومنین کو حاصل ہوتا ہے کہ عبادت کے بغیر ان کو چین سکون نہیں آتا، گھروں میں چین سکون نہیں آتا. تلاوت کی تو دل کو سکون مل گیا، فوراً دل کہیں بھی بے چین ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے ایک دم سے اپنے آپ کو لگا لیا. یہ نفس المطمئنہ ہے. اللہ کرے کہ ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. اب بتائیں ہمارا نفس اس قدر رذیل ہو گیا ہے، اس قدر رذیل ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ نے جو ہے دور کر رکھا ہے. اسی وجہ سے تو ہماری حال یہ ہے کہ جیب میں پیسہ ہے مگر بخل ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے تو پیسے کی محبت ہے. اگر رات کو بستر اچھا ہے، نیند نہیں ہے، نیند ہے تو اس میں اس قدر غفلت ہے کہ صبح مرداروں کی طرح سویا رہتا ہے انسان. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں چین سکون نہیں ہے. داڑھی جبے کبے والے ہمیں اچھے نہیں لگتے، کوئی اچھی بات کرے دینداری کی بات تو کھٹکنے لگ جاتی ہے، تنگ آنے لگ جاتا ہوں. کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو دل اثر نہیں لیتا، غصہ آنے لگ جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے ہمارے زندگی میں گناہوں کی نحوست. یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ اس نحوست کو ہم دور کر سکتے تھے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا کہ ہم کوشش کرتے کہ ہمارا نفس کم سے کم درجہ امارہ سے درجہ لوامہ تک تو پہنچتا.
ہم نے کتنی کوشش کی کہ وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، پورے فضائل رمضان کی اسی کے متعلق احادیث لکھی ہوئی ہے کہ افطار میں دعائیں کی جائے، مگر ہمارا نفس ایسا ہے کہ افطار میں دعائیں کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں افطار کی دعا بھول جاتی ہے، باقی دعائیں مانگنا دور کی بات ہے، افطار کی دعا بھول گئی۔ صبح جہاں فجر کی نماز کے لیے ہمیں حاضر ہو جانا چاہیے تھا، فجر کے نماز پڑھ کے ذکر اذکار میں، استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں، مگر اس قدر یہ نفس رذیل اور موٹا ہو چکا ہے کہ کھانا کھاتے 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 ہاتھ دھونے کی فرصت نہیں، وہی لیٹ گئی۔ بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے کہ بعد میں یاد آتا ہے ہاتھ بھی نہیں دھوئے ابھی، کیونکہ جلد بازی میں جی کھانا کھاتے 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 ابھی جو ہے ایک ٹرن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کہ پیچھے سے کسی نے آواز لگائی تھوڑا وقت رہ گیا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چائے لے آؤ، ایک بار ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو چائے پی لی، اب اس کے بعد کہ چلو جی تھوڑا پانی وانی ہو گیا، تو یاد نہیں رہا نا، کیونکہ چائے اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے کی اس میں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، تو ہاتھ دھونے کی بنا ہی چائے چل جاتی ہے، تو سوچا کہ یار چائے پی لی ہے اس کا مطلب ہاتھ دھو لیے ہیں، پیچھے کمر لگائی وہیں لیٹ گئے موبائل چلاتے چلاتے۔ اشراق کے بعد کہیں نیند اگر کھل گئی تو معلوم چلا کہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے ہیں، اور یہ بھی بڑے خاص لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاتھ نہیں دھوئے ہیں، ورنہ یوں تو ہے کہ اسکول جانا ہے فوراً یونیفارم پہنی، ملازمت پر جانا ہے تو فوراً کپڑے وپڑے تبدیل کیے نکل لیے، وہ کہیں معلوم چلا شام کو یاد آیا کہ ہاتھ نہیں دھوئے تھے، یا کہیں دن میں جو ہے کلی کرتے وقت ایسا محسوس ہوا کہ یہ کچھ الگ سی تری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا نفس ہے جو پتہ نہیں کس درجے میں پہنچ گیا، یہ 3 درجوں کے بغیر پتہ نہیں کون سا درجہ ہے جس میں یہ پہنچ گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس الامارہ کہ اس کو گناہ کی طرف زیادہ رغبت رہتی ہے، ہماری روح مر چکی ہے، ہم جسمانی طور پر زندہ ہے، اور فرمایا کہ یہ روح ایک درجے میں جاتی ہے، ایک درجہ ہوتا ہے روح جب شاد میں ہوتی ہے، روح جب شاد ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف جاتی ہے، جب روح پوری جوان ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، تو یہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے۔ انسان کو چین سکون نہیں رہتا کہ کب مجھے اللہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہاں تک کہ انسان موت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ روح جوانی سے تھوڑا سا جو ہے بڑھاپے کی جانب جاتی ہے، پھر انسان ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ عبادات میں دل نہیں لگتا، تھکنے لگتا ہے، قرآن سن رہا ہے کانوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تھک رہا ہے، سر کو درد ہو رہا ہے۔ بڑے لوگوں کا اکثر جو ہے یہ شکایت رہتی ہے رمضان المبارک میں کہ مول صاحب بس رمضان کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، سر کو درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری روح بوڑھی ہو چکی ہے۔ پھر ایک درجہ پہنچتا ہے کہ جسم زندہ ہے، روح مر چکی ہے۔ وہ کیا درجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان بیر بنا لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری روح شاد ہو جائے، ہماری روح زندہ ہو جائے، اور یہ نہ سوچے کہ ہم اگر ہم نمازیں پڑھنے لگ گئے تو پورے پکے مسلمان بن جائیں گے، اور جب پکے مسلمان بن جائیں گے دنیا چھوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، دنیا چھوٹتی نہیں ہے، دنیا مقدر کی ہے، مل کے رہے گی، اور جو نہیں کھانا چاہتا اس کو جوتوں سے کھلایا جائے گا، جو نہیں حاصل کرنا چاہتا اس کو مار مار کے اس کو حاصل کروایا جائے گا، مگر یہ ہے کہ یہ جتنی مل جائے گی نا اس میں سکون آ جائے گا، انسان کو جو ہے اس میں کافی ہو جائے گی انسان کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے کیا ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان المبارک میں اس عشرے میں کم سے کم ہم عبادات میں لگ جائیں، تو کوشش کریں گے، ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اوقات کو بانٹ کے رکھیں۔ آپ ایک ٹارگٹ فکس کریں کہ ہم نے اس رمضان میں اتنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ارے بھائی آپ خود اندازہ لگائیں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اس دنیا سے چل بسا ہوگا، باپ دادا اپنے قریبی رشتہ دار وغیرہ۔ آپ کیا کرتے ہیں، سال میں ایک آدھ بار نیاز دیتے ہیں، ایک آدھ بار مولوی صاحب کو بلا لیا، قرآن پڑھا لیا، اس کے بعد
کہیں حاصل ہو گیا، کہیں کسی کو توفیق مل گئی، صبح شام کے اذکار میں 4 قل پڑھ لیے، یا کہیں 2-4 سورتیں پڑھ لی، کسی کا معمول اس سے زیادہ کہ یاسین شریف پڑھ لی، یہی رہتا ہے نا۔ اگر وہی وہ سال میں 1-2 بار مولوی سے جو ہے بلا کر قرآن پڑھانے سے آپ یہ کریں کہ رمضان میں 4-5 قرآن پڑھ کے بخش دیجیے خوش دلی سے، اس کی گارنٹی ہے کہ یہ وہاں جا کر پہنچتا ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ جو سال میں آپ نے جو ہے بانٹ رکھے کہ 1 سال میں 2 قرآن پڑھانے، نیاز کرنی ہے، 2 قرآن شریف ختم قرآن کرنا ہے مولوی صاحب کو بلا کے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اگر اسی قرآن کو یہ سمجھ لیں کہ میں خود پڑھ کے یہی سال کا کوٹا پورا کر لوں، تو رمضان میں کم سے کم 1-2 قرآن شریف پڑھنے کی کیا کر لے، جو ہے اس کی آدمی ٹارگٹ فکس کر لے۔ اس کے بعد تسبیحات کی ایک وقت متعین کر لے کہ اس وقت میں نے تسبیحات کرنی ہے، اور اس کے بعد کم سے کم نمازوں کی پابندی کرے، اور نمازوں میں بھی کم سے کم رمضان المبارک میں یہ کوشش کرے اس رمضان المبارک میں کہ ہم نے نمازیں سیکھنی ہے، ہم نے نماز سیکھنی ہے، شکل نماز درست کرے، طریقہ نماز درست کرے، سبق نماز درست کرے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔